حضرت آدم کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے پسند ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آدم کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا اور اپنے ستر کو چھپانے والا تھا، اور جب جنت میں غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، تو وہ جنت سے نکلے ایک درخت آپ کے سامنے آیا اور آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پکارا کہ اے آدم، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ، یہ سب کچھ تیرے سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الاعراف، تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر نہیں رحم کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اپنی غلطی کا اعتراف، اس سے ندامت اور رجوع، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار، اپنی محتاجی کا بیان ہے۔ اسی راز و نیاز اور عز و مسکنت کے انداز سے بنی آدم میں سے جو اللہ کے سامنے آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ خطاب حضرت آدم و حوا اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سب کو کہا گیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تمہارے آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی، اور اس بات میں سانپ کے شامل ہونے کی دلیل اور حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی نے سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی ہے۔ یہاں پہ سانپ کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ سانپ بھی اس سارے عمل میں انوالو تھا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ سانپ شیطان کو جنت میں لانے کا ذمہ دار تھا، اور پھر بعد میں جب شیطان جنت میں آیا تو شیطان نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بھڑکایا، اور بھڑکانے کی وجہ سے یہ جو سارا معاملہ ہے یہ پیش آیا، تو سانپ بھی اس چیز میں انوالو تھا، اسی وجہ سے سانپ کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ سانپ جنت میں جب موجود تھا تو یہ اس کی اس طرح کی حالت ہوتی تھی کہ یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا اور لوگ اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اور سانپ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا تھا جیسے اب دنیا میں ہمیں برڈز یا پرندے یا کیٹس دیکھنے میں لگتی ہیں، تو ہم ان کو مارنے کا سوچ نہیں سکتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی کہ ابھی میں نے تمہیں اس طرح کا پیدا کیا ہے جنت میں کہ تو دیکھنے میں خوشگوار نظر آتا ہے، لیکن میں تمہیں دنیا میں اس طرح کا بنا دوں گا کہ لوگ تیرے سے خوف کھائیں گے، اور لوگ جہاں پہ بھی تمہیں دیکھیں گے تمہیں مارنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک سانپ کی سزا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے تابعہ تھی، اور سانپ ابلیس کے ساتھ تھا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ سب کو حکم ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا حال بھی سن لو جب وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں، ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔